اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 128۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَإِن اور اگر، امرأۃ کوئی عورت، خافت خوف کرے، من بعلیہا اپنے خامند سے، نشوزن زیادتی، او یا اعراضن روگردانی، فلا جناح تو نہیں کوئی حرج، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحن صلح، والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے، وَأُحْضِرَتْ اور موجود رکھا گیا ہے، الانفس نفسوں میں، الشح بخل، وَإِن اور اگر، تحسنوا تم احسان کر لو، وَتَتَّقُوا اور متقی بنو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، خبیراً اچھی طرح باخبر۔ آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے پچھلی آیت کے اندر بیان فرمایا یتیم بچیوں کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں، اسی طرح بیوہ عورتوں کے بارے میں، اور بطور خاص اللہ پاک نے ان یتیم بچیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن کے ساتھ لوگ نکاح کرتے اور ان کا حق مہر ادا نہ کرتے اور ان کے اوپر ظلم روا رکھتے۔ جب کوئی خاوند کسی عورت کے ساتھ ظلم برتتا ہے تو اس کے ظلم برتنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ وہ عورت جو ہے، یعنی اس کی جو بیوی بنی، وہ اس کی جو بیوی ہے وہ چونکہ یتیم بچی تھی، اس وجہ سے وہ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ عورت جو ہے وہ دائمی مریضہ ہے، وہ عورت جو ہے وہ کسی بانجھ پن کا شکار ہے، وہ عورت جو ہے وہ شکل و صورت کے اعتبار سے اتنی حسین نہیں ہے، وہ عورت جو ہے وہ مالدار نہیں ہے۔ یہ بھی وجوہات بن سکتی ہیں بسا اوقات گھر کے اجڑنے کی اور گھر کے آباد نہ ہونے کی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی عورت خوف کرے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یعنی کوئی عورت خوف کرے، اگر اسے خوف محسوس ہو اپنے خاوند سے کسی بھی زیادتی کا یا روگردانی کا، کہ خاوند اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، خاوند اس سے روگردانی برت رہا ہے، اسے اگنور کر رہا ہے، اسے نظر انداز کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کا نان و نفقہ اسے ادا نہیں کر رہا۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک مرد کے ہاں مثلاً 2 بیویاں ہیں، ایک کو وہ حقوق ادا کرتا ہے، ایک کو وہ حقوق ادا نہیں کرتا، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک عورت جو ہے وہ صحت مند ہے، تندرست و توانا ہے، حسین و جمیل ہے، دوسری جو اس کی بیوی بنی ہے وہ اس نے کوئی یتیم بچی کے ساتھ نکاح کیا، اور چونکہ وہ یتیم ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں برتتا، یا اس لیے کہ وہ کوئی غریب گھرانے سے ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ رویہ اچھا نہیں برتتا۔ یعنی ایک کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، ایک کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، وجہ خواہ کوئی بھی ہو۔ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عورت غریب ہے، وہ عورت بدصورت ہے، اس عورت کا انداز کلام اتنا اچھا نہیں ہے، اس عورت کا رہن سہن اتنا اچھا نہیں ہے، تو کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی عورت خوف کرے، اگر کوئی عورت خوف محسوس کرے اپنے خاوند سے زیادتی یا روگردانی کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے یہاں پر عورتوں کو ایک نصیحت ارشاد فرمائی، فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا، تو نہیں کوئی حرج ان دونوں پر کہ صلح کر لیں، بینہما صلحن آپس میں صلح۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس عورت کو ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے خاوند سے کوئی خوف ہے، کوئی خطرہ ہے کہ نباہ نہیں ہو پائے گا، گھر نہیں چل پائے گا، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کی کوئی راہ نکالیں۔ اب صلح کی راہ کیسے نکل سکتی ہے؟ مثال کے طور پر
ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اپنا حق مہر کچھ کم کر دے، یعنی زیادہ حق مہر کا مطالبہ نہ کرے۔ اسی طرح دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے وہ حق مہر کو سرے سے معاف کر دے۔ تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے ہاں 2 بیویاں ہیں، ایک کے ساتھ وہ زیادہ اچھا رویہ رکھتا ہے، ایک کے ساتھ وہ ناگوار رویہ رکھتا ہے، تو وہ اپنا نان و نفقہ اس کی پہلی بیوی کے برابر نہ مانگے، اتنا مطالبہ نہ کرے، اپنا مطالبہ کم کر دے، نان و نفقہ زیادہ نہ مانگے، اس دوسری بیوی کے برابر نان و نفقہ نہ مانگے، اس سے کم نان و نفقہ پر کمپرومائز کر لے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی ایک ہی بیوی ہے اور اسی ایک کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے اور اس کی وجہ خواہ کوئی بھی ہو، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے صلح کی کوئی راہ نکالے۔ وہ عورت جو ہے وہ کوئی سمجھوتا کر لے، وہ عورت کوئی کمپرومائز کر لے، وہ عورت کسی کم سہولت کے اوپر آمادہ ہو جائے، زیادہ مطالبات اپنے نہ رکھے، اپنے مطالبات کم کر دے تاکہ صلح کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ اللہ پاک اس رشتے کو دوام دینا چاہتا ہے، اس رشتے کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے کہ نوبت طلاق کی نہ آ جائے، نوبت لڑائی جھگڑے کی نہ آ جائے، نوبت دونوں میاں بیوی کی علیحدگی کی نہ آ جائے، گھر بچ جائے، گھر بس جائے، گھر کے بسنے کی، گھر کے آباد ہونے کی کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے، صلح کرنے میں ہی خیر ہے، صلح کرنے میں ہی بہتری ہے، صلح کرنے میں ہی اجر و ثواب ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، بلندیاں ہیں، اسی کے اندر کامیابیاں ہیں کہ کوئی نہ کوئی راہ نکالی جائے صلح کی۔ اب اللہ پاک نے آگے انسانی فطرت کی ایک بات ارشاد فرمائی وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اگر وقف نہ کیا جائے تو ویسے میں پڑھ دیتا ہوں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شُحَّ، یہ جو اشُّحَّ لفظ ہے اس کا معنی ہے بخل، احضرت رکھا گیا الانفس نفسوں میں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی طبیعتوں کے اندر بخل رکھا گیا ہے۔ اب اشح کے لفظ کے اندر بڑی وسعت ہے، آپ اس کا معنی بخل بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کا معنی ہرس بھی کر سکتے ہیں۔ ہرس جو ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے، ہرس برا بھی ہوتا ہے، لیکن بخل جو ہے وہ بری چیز ہے، کنجوسی یہ بری چیز ہے۔ ہرس اچھی بھی ہو سکتی ہے، ہرس بری بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر نیکیوں کی ہرس یہ بہت اچھی ہرس ہے، برائیوں کی ہرس یا پیسے کی ہرس یہ بری ہرس ہے۔ اسی طرح جو بخیلی ہے، کنجوسی ہے، وہ تو بری چیز ہے، اسے کسی معنی میں بھی اچھا یا پازیٹیو نہیں لیا جا سکتا، وہ بری چیز ہے۔ تو آپ ان دونوں کو ذہن کے اندر رکھیں کہ اشح کا معنی بخل بھی ہے، اشح کا معنی ہرس بھی ہے۔ دونوں مرد عورت، میاں بیوی، دونوں کے اندر یہ ایک بری چیز ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نفسوں میں رکھی گئی ہے۔ یہاں پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ نفسوں کے اندر رکھنے سے مراد کیا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی طبیعت کے اندر اچھے پہلو بھی رکھے ہیں، برے پہلو بھی رکھے ہیں، خیر کے پہلو بھی ہیں، شر کے پہلو بھی ہیں۔ شر کے پہلوؤں کو انسان نے خود ڈیگریڈ کرنا ہے، خود ڈی ویلیو کرنا ہے، خود ان کو پست کرنا ہے، انہیں ختم کرنا ہے، انہیں اپنے اندر سے بری خصلتوں کو، بری عادتوں کو مٹانا ہے۔ یہ ممکن ہے مجاہدے سے، یہ ممکن ہے ریہرسل سے، یہ ممکن ہے مشق سے، یہ ممکن ہے اپنے آپ کو عبادت کی طرف، اطاعت کی طرف مائل کرنے سے، کہ وہ اپنے آپ کو بری خصلتوں سے بچائے، بری عادتوں سے بچائے، اور وہ اپنے آپ کو خیر کی عادتوں کی طرف لے کر جائے، اپنے اندر خیر کی قوتوں کو پروان چڑھائے اور اپنے اندر شر کی قوتوں کو ختم کرے، کچلے شر کی قوتوں کو۔ یہ انسان کے اپنے بس میں ہے، انسان شر کو کچل بھی سکتا ہے، انسان اپنے اندر شر کو ڈیویلپ بھی کر سکتا ہے، نیکی کو بھی ڈیویلپ کر سکتا ہے۔ یہ انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ کس چیز کو اپنے اندر تقویت دے رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے۔ اب سنیے گا، یہ جو ہے عورت کا کمپرومائز کرنا، میں بھی عورت کمپرومائز کر لے، مرد کمپرومائز نہ کرے، میں بھی مرد کمپرومائز کر لے، عورت کمپرومائز نہ کرے،
یعنی کہ دونوں طرف سے بگاڑ کا خطرہ موجود ہے۔ بخل انسان کی طبیعت کے اندر رکھا گیا ہے، ہرس بھی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ تو کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر ہی لے، لیکن مرد میں بھی وہ سمجھوتا کرنے پہ آمادہ نہ ہو، کیونکہ مرد بخیل ہو سکتا ہے کہ وہ مرد کنجوس ہو۔ مثلا عورت کہہ رہی ہے کہ میں کچھ حق مہر معاف کر دیتی ہوں، مگر مرد کہہ رہا ہے کہ نہیں میں سارا معاف کروانا چاہتا ہوں۔ اس طرح یہ بخیلی کی ایک صورت نکلتی ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ میرا آپ نان و نفقہ کچھ کم کر دیں، میں زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتی۔ مرد جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں کوئی نان و نفقہ نہیں دوں گا، یہ بخیلی کی بات آ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ ہرس کا معنی لیں تو آپ اس کو اس اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، مرد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نہیں میری عورت جو ہے وہ صاحب مال ہونی چاہیے، یہ ہرس والی بات آ جائے گی، لالچ کی بات آ جائے گی۔ تو المختصر آپ یہ سمجھ لیں کہ طبیعتوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات اس لیے ارشاد فرما دی کہ دونوں کے لیے صلح کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے، صلح کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو ہی جائے۔ یعنی وہ جو بخیلی ہے اس کو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نظر انداز کرنا پڑے گا۔ اگر عورت بخیلی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو مرد کو پھر اسے نظر انداز کرنا پڑے گا۔ اگر مرد بخیلی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو عورت کو نظر انداز کرنا پڑے گا، کوئی راہ نکالنا پڑے گی۔ ممکن ہے کہ بخیلی جو ہے یہ صلح کی راہ میں آڑ بنے، یہ رکاوٹ بنے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس بخیلی کی صفت کو، یا اگر کسی کے اندر یہ بخیلی کی عادت ہے، کنجوسی کی عادت ہے، تو اسے کسی نہ کسی حد تک نظر انداز کرنا پڑے گا۔ دونوں میں سے کسی نہ کسی کو اس بخیلی کے ساتھ، یعنی مرد کی طرف سے ہے یا عورت کی طرف سے ہے، ایڈجسٹمنٹ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک، یعنی کچھ لو کچھ دو۔ جب بھی صلح کا راستہ نکالا جائے گا تو صلح کے لیے پھر کچھ نہ کچھ لے دے کرنا پڑے گی۔ اب آگے سنیے گا، اللہ پاک نے پھر مردوں کو ایک بات خاص طور پر ارشاد فرمائی، وَإِن تُحْسِنُوا، اے مردو اگر تم احسان کرو، بھلائی کرو۔ عورت چونکہ کمزور ہے، عورت صنف نازک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے مردو تم تو مرد ہو نا، تم مرد بنو، کوئی بات نہیں، کوئی چیز اگر تمہیں پوری نہیں مل رہی، یعنی عورت کو کوئی عارضہ ہے، کوئی بیماری ہے، وہ گھر کا کام کاج مکمل طور پر صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتی، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اسے معاف کر دو، اس کے اوپر ظلم نہ کرو، احسان کرو، پھر بھی بھلائی کا دامن تم نہ چھوڑو۔ وَتَتَّقُوا، اور اے مردو تقوی بھی تو ہے نا کسی چیز کا نام، اللہ سے تو ڈرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، اپنے دلوں کے اندر خوف خدا کو آباد کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اچھی طرح باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے جانبین سے صلح کا حکم بھی دیا، میاں بیوی زوجین دونوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی صلح کی راہ نکالنے کا بھی حکم دیا، اور پھر جو انسانوں کے اندر بخیلی کی صفت ہے اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور اسی طرح مردوں کو پھر حکم دے دیا کہ نہیں، تمہارے لیے زیادہ جو بہتر ہے وہ ہے احسان کا راستہ، بھلائی کا راستہ، نیکی کا راستہ، تقوی اور پارسائی کا راستہ۔ اگر تمہیں کچھ اپنے اوپر جبر کر کے سہنا پڑتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سہ جاؤ، برداشت کر جاؤ، اجر تمہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ تقوی ہے، یہ فضیلت ہے، یہ بلندی ہے کہ گھر کو چلاؤ، گھر کو بساؤ، گھر کو اجاڑو نہیں، گھر کو ویران نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 128 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے، سورۃ النساء آیت نمبر 129۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلم سيدنا كريم صلى
الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم